للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رفقائے محترم، آج انعمت علیہم کے حوالے سے آخری درس ہے۔ اگلا درس ہم غضب اور زلال کے حوالے سے کریں گے۔ نعمت کے حوالے سے نعمت کتاب، نعمت الہدا، الہدا کا وارث ہونا یہ منعم علیہ جماعت کی خصوصی پہچان ہے۔ الہدا، دا گائیڈنس، جس کی مظہر اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب القرآن، وہ اس کا مظہر ہے۔ تو یہ جو الہدا، القرآن، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے باب میں، نعمت کتاب کے باب میں، ہمیں تو اب یاد ہی نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، ہم نے ایک میثاق یعنی پختہ عہد، ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کے کچھ تقاضے تھے۔ آج نہ ہمیں وہ میثاق یاد ہے، نہ اس کے کونوٹیشنز، مشتملات یاد ہیں، عمل درآمد تو بات کا مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم میں سورہ المائدہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 7-8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آیت نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نعمت کتاب ہے۔ اس کا حوالہ سورہ البقرہ آیت 231۔ سب سے بڑی نعمت الکتاب، جس کا دوسرا پہلو الحکمہ ہے۔ تو یہ کتاب سب سے بڑی نعمت ہے امت کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس نعمت کتاب کو یاد رکھنا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور کتاب کے ضمن میں اس میثاق کو یاد رکھنا جو میثاق تم کتاب اللہ کے حوالے سے کر چکے ہو، لے چکے ہو، دے چکے ہو۔ وہ میثاق کیا ہے؟ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ جب تم نے یہ کہا کہ اللہ، ہم تیرے اس قرآن کو سنتے رہیں گے اور اس کی اطاعت کرتے رہیں گے، اس کے احکام پہ عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ یہ جو قرآن حکیم سننا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے رفقائے محترم، اس ضمن میں آپ سورہ الانفال، اس کی آیت نمبر 19-20 کو سامنے رکھیں کہ سننا کیا ہے۔ سننا جو ہے رفقائے محترم، وہ کانوں کا کام نہیں ہے، کان نہیں سنتے، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی بیتتی ہوگی یہ بات کہ بعض اوقات انسان کسی فکر میں غرق ہوتا ہے اور باہر شور و غل ہے تو وہ شور و غل کا نوٹس نہیں لیتا۔ یا آپ نے آنکھوں کے حوالے سے دیکھا ہوگا جیسا کہ جو دشمن ہے اس کی کوئی خوبی ہمیں نظر نہیں آتی اور دوست کی جو ہے وہ خامی نظر نہیں آتی۔ تو دشمن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے۔ دوست کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ دیکھنا اور سننا جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ مائنڈ کا کام، آنکھوں کا یا کانوں کا کام نہیں ہے۔ ابھی ہم قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھیں گے تو قرآن حکیم نے امت مسلمہ کو بالخصوص اس حوالے سے وارننگ دی، آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اے ایمان والو،
لا تکونو، نہ ہو جانا تم، سورہ الانفال اور آیت نمبر 21 اور 22، اے ایمان والو نہ ہو جانا تم، الانفال کا کیا نمبر ہے؟ 8/21-22، ولا تکونو، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا سمعنا، جن کا کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ ہم تو اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سن رہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہوئیں، قوموں کا کلیم کیا ہے؟ سمینا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو نہیں سنا۔ اب سننا کیا ہوتا ہے اور سننا کس کا کام ہے؟ یہ مطلب ہے کہ کانوں کا کام ہے یا مائنڈ کا کام ہے؟ اب اگلے الفاظ پہ غور فرمائیں، اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ خدا کی نظر میں ڈھور ڈنگروں سے بدتر گرا ہوا وہ انسان ہے، وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جس کو کیا فرمایا؟ سم، بہرے، والبکم، گونگے۔ اور بہرے اور گونگے کون؟ کن کو قرآن گونگا اور بہرا کہتا ہے؟ اب گونگا اور بہرا تو آگے الفاظ کیا آنے چاہیے؟ بہرا ہے جو سنتا نہیں، گونگا ہے جو بولتا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے شیخ صاحب الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ یعنی گویا کہ بولنا بھی زبان کا کام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے تو زبان کیا بولے گی؟ اگر آپ ایک چیز کو سمجھے نہیں ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ یعنی سمجھ کر، سوچنا، سمجھنا، سننا وہ سننا ہے جس کو آپ سمجھیں، اور سمجھ کر جب آپ تو گونگا اور بہرا قرآن کن کو قرار دیتا ہے؟ جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ پیاسے ہیں تو پیاسا آدمی پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا لفظ سنے ایسی زبان میں جس کا وہ معنی نہیں جانتا تو پیاسا ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں لپکے گا۔ اب آپ میں پیاسا ہیں اور کوئی کہتا ہے واٹر واٹر واٹر، تو کیا لپکیں گے اس کی طرف؟ کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ واٹر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے پانی، ابھی وہ پا ہی نہیں نکالے گا، پانی، کیونکہ ہمارے اندر شدت طلب ہے، ہم پا وہ لفظ اسے نہ پانی، فوراً ہم بھاگیں گے پانی کی طرف۔ تو کیا معلوم ہوا کہ الفاظ کے معانی کو جب ہم نہیں جانیں گے، معانی سے مقاصد کی طرف نہیں جائیں گے، تو سننا وہ سننا نہیں ہے۔ تو سننا وہ سننا ہے کہ جس کے معانی کو، مقاصد کو ہم جانیں، سمجھیں۔ اور اس ضمن میں قرآن حکیم نے اگلی سورہ یعنی سورہ یونس جو ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 43-44 میں عجیب بات فرمائی ہے، اور یہ قرآن ہی ارشاد فرما رہا ہے 10 سورہ یونس 41-42 لے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ، یہ جب بھائی اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب سنانے والا بھی عرب، افصح العرب، یعنی رسول پاک سے سنانے والے اور سننے والے بھی عرب شیخ صاحب، اور پھر ان کا ایمان کا بھی دعویٰ، یعنی سنانے والا رسول، سننے والے عرب، اصحاب بھی اگرچہ وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، صحبت تو ان کو بھی ملی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں یستمعون الیک، یستمعون چوئی صاحب یہ باب افتعال، یسمعون نہیں فرمایا، یستمعون افتعال، سامع یسمع سے استماع، بڑی توجہ سے، انہماق سے، یعنی یوں نظر آتا ہے کہ اٹینٹیولی وہ پورے کان ان کے آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اندازہ فرمائیے قرآن کیسے حقائق سمجھا رہا ہے کہ وہ ہیں جو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے،
اور اس کے باوجود قرآن کہتا ہے افانتا تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ سنا سکتے ہیں ان بہروں کو قرآن جو بہرے لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا نتیجہ نکلا کہ وہ مجلس میں تو بیٹھے ہوتے ہیں رسول کے پاس، لیکن ان کا دل دماغ ان کے پیر صاحب کے قبضے میں ہوتا ہے، مذہبی پیشوا کے قبضے میں ہوتا ہے۔ وہ ان کو یہ پڑھا کر بھیجتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں وہ بات کہے جو باپ دادا کی روایات کے مطابق ہے فخذو، وہ لے لو، اور اگر وہ تمہیں باپ دادا سے ہٹی ہوئی کوئی بات کہے مت اس کو۔ لا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم، بات وہ ماننی ہے جو تمہاری روایات کے مطابق۔ تو اب دیکھیے قرآن کہتا ہے سنتے ہیں، کان توجہ سے، بڑی انہماک سے انہوں نے کان آپ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ سنا سکتے ہیں ان بہروں کو؟ کون سے بہرے؟ بہرے کی تعریف کیا فرمائی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ بہرا ہے۔ گویا کہ عقل اگر سمجھے سوچے تو وہ سننا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں ٹکری باندھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ منہم، ان میں سے وہ ہیں، يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کہ وہ نظر جمائے ہوئے اسپیکر پر، مفکر پر، مدرس پر جو درس دے رہا ہے، نظر اس کے اوپر، تو جس طرح کا نتیجہ کیا نکلے، وہ سمجھے گا یار یہ تو بڑی توجہ سے میری بات سن رہا ہے۔ آنکھیں، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی وہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن آگے کیا بات کہتا ہے، یہ جنجوہ صاحب 10 سورہ یونس کا آیت نمبر 42 کا حوالہ ہم دے رہے ہیں کہ سننا کیا ہوتا ہے، کیا سننا ہے کیا سننا نہیں ہے، قرآن کا سننا۔ تو فرمایا کہ آفا انتا، وہ جو ٹکٹی باندھ کر آپ کو دیکھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے آفا انتا تہدی العمیٰ، کیا آپ منزل تک پہنچا سکتے ہیں، منزل کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان اندھوں کو؟ کون سے اندھے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جن کے اندر کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ بصیرت یعنی ایک بصر ہے آنکھ، سائٹ ویژن، اور ایک اس کے پیچھے ہے مائنڈ۔ تو اگر مائنڈ سویا ہوا ہے، آنکھیں ٹھکری باندھ کر دیکھ رہی ہیں، تو وہ دیکھنا نہیں ہے، وہ سننا نہیں ہے۔ تو میری بات ہے کہ جب ہمیں کہا گیا کہ سمعنا وأطعنا، کہ تم نے جو عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو اب اس کے بارے میں فرمایا میثاق، تم نے ہم سے میثاق لیا ہے۔ وہ میثاق کیا ہے رفقا محترم؟ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے مساجد میں، لیکن میثاق القرآن غائب ہے۔ قرآن نام کے حوالے سے غلاف میں بند ہے، میثاق القرآن کیا تھا؟ پرچہ میثاق بھی نکل آیا، لیکن میثاق الکتاب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ جس پہ ابھی تک ہم خود کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، ہم نے دوسروں کو کیا کہنا ہے۔ اس ضمن میں سورہ آل عمران 3 سورہ ہے، اور آیت 186 اور آیت 187۔ قرآن عجیب بات کہہ رہا ہے، جاؤ بھائی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اے ایمان والو تمہیں غلبہ قرآن کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، مالی بھی اور جانی بھی۔ یعنی ہر آئیڈیل نصف العین اپنی قیمت چاہتا ہے، تو جب ہم قیمت جسمانی اور مالی اور معنوی دونوں، تو فرمایا دونوں حوالوں سے تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور مزید برآں ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو کتاب اللہ کی روح سے مشرک ہیں ان کی طرف سے تمہیں بے پناہ تشدد کا، پرسیکیوشن کا، ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جب آپ قرآن کی توحید بیان کریں گے اور جب آپ کہیں گے کہ فرقہ واریت شرک ہے، فرقے باز، فرقے نواز، فرقے کو ہوا دینے والے مشرک ہیں، ان کی مساجد جو ہیں وہ شرک گاہیں ہیں، اور تو قرآن کہتا ہے کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
مشرک پر قرآن کی دعوت اتنی شاخ گزرتی ہے کہ جب تم شرک اور توحید والی آیتیں پیش کرو گے 22/72 تو کیا ہوگا کہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے شیخ، جس طرح شیر جو ہے وہ شکار پر حملہ آور ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح لَيَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جس طرح بھوکا شیر کسی شکار پر جھپٹتا ہے، تو جب تم قرآن کی توحید بیان کرو گے آیات قرآنیہ کے حوالے سے 72، تو 22/72 میں فرمایا لَيَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیاتنا، کہ جب تم ان کے سامنے وہ آیات جو اللہ کی کتاب کی توحید، امت کی وحدت، نظام کی وحدت، قانون کی وحدت، یہ وحدت نظام، وحدت قانون، وحدت خدا، یہ بیان کرو گے تو مشرک جو ہیں وہ تم پر اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے جس طرح بھوکا شیر شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور پھر ایک آرامنی جسے پنجابی کہتے ڈالیں گے، وہ کیا؟ اس کا ذکر ہے 19/73 کہ جب تم قرآن کے حوالے سے بات کرو گے تو وہ تمہیں یہ کہیں گے کہ آؤ جی دیکھیں ہم کہ کن کی مجالس زیادہ پر رونق ہیں، یعنی ایک تو قرآن والوں کی مجلس ہے اور ایک ہمارے بزرگوں کے نام پر مجالس قائم ہیں، محفلیں قائم ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کن کی مجلسیں زیادہ پر رونق ہیں، پر وسائل ہیں، جتھا جماعت زیادہ ہے۔ اس کا فیصلہ ہم اس بات سے کریں کہ کن کے ہاں جتھے اور جماعتیں زیادہ مضبوط ہیں اور کن کے ہاں پاور اسٹرینتھ جو افرادی قوت اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ حق اور باطل کا معیار بنا لیں گے۔ تو میری وعدہ کہ اے ایمان والو، والا من الذین اشرکوا اذًا کثیرا، مشرک کبھی بھی قرآن کی دعوت سے خوش نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم مشرک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے موقف سے ہٹے ہوئے، اذًا کثیرا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ اگر تم یہ جھیل گئے، برداشت کر لیا، تم نے سہار گئے، یہ جس طرح شارپ آبزرور ہوتے، تو اگر تم اس اذًا کثیرہ سے نکل گئے، ان کی گالن گلوچ، سزائیں، برا بھلا، یہ سارا برداشت کر لیا تم نے، تو یہ پکی بات ہے کہ معاملات کی جو مطلب ہے ڈور ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی، زمین ہماری ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے صالح بندوں کے ہوتے ہوئے ہم غیر صالح کو اپنی حکومت دیں، نظام دیں، العرض دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، کتاب کے ضمن میں میثاق کو یاد رکھنا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے لوگو، اے ایمان والو، یاد رکھو جس امت کو بھی ہم نے کتاب دی، اس امت سے کتاب کے بارے میں ہم نے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ اس کا ذکر فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرتے رہو گے، الکتاب کو بیان کرو گے، روایات کو نہیں، قصوں کو نہیں، کہانیوں کو نہیں، مثنویوں کو نہیں۔ اب پہلے قدم پر تو امت نے کتاب کو تو غلاف میں بند کر دیا اور درس ہو گیا انسانی کتابوں کا، مثنویوں کا۔ مسجد وزیر خان میں مشہور تھا کہ یہاں جی مثنوی کا درس ہوتا ہے، اور مفتی محمد حسن صاحب مثنوی کے درس کے ایکسپرٹ تھے۔ تو الکتاب کو تبینن، اور یہ بیان جو ہے رفقائے محترم، یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ معنی بیان نہ کریں، یعنی اگر آپ الفاظ بیان کر دیں، بھوکے کو کہہ دیں بریڈ بریڈ بریڈ، لیکن یہ نہ بتائیں کہ بریڈ میں روٹی ہوتی ہے اور روٹی یہ ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے، تو اگر آپ بریڈ بریڈ لفظ کہہ دیں لیکن اس کا مفہوم اور معنی نہ بیان کریں تو یہ تبیین نہیں ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور بضرور تم بیان کرو گے، اس بیان کے اندر الفاظ اور معانی دونوں شامل ہیں۔ الفاظ ہی بیان نہیں کرو گے، الفاظ کے معانی، مقاصد وہ بیان کرو گے، اور خود یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب اس میں ڈنڈی ماریں، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم ان کو چھپاؤ گے نہیں۔
اب یہ جو چھپانا ہے نہیں چھپاؤ گے، ایک تو الفاظ ہیں اور ایک الفاظ کے پیچھے معنی اور مقاصد ہیں۔ اگر ہم الفاظ ترجمہ مثلا نہیں بیان کرتے، وہ لطیفہ نہیں بلکہ واقعہ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ باغ جناح میں مستورات یعنی بیگمات نے کوئی فنکشن کیا اور قاری غلام رسول صاحب کو بلایا گیا، تو انہوں نے سورہ احزاب کی جو آیت یدنین علیہن من جلابیبہن وہ پیش کی، تو ساری جھوم رہی ہیں، داد دے رہی ہیں، جزاک اللہ، آسان، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بعد میں اس بندہ خدا نے کہہ دیا، شاید پہلی دفعہ ہی کہا ہو کہ میں اس کا اب تمہیں ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ تو جب ترجمہ سنانے کے لیے وہ آغاز ہی کیا اس نے، تو انہوں نے کہا قاری صاحب بس ثواب کے لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا، ثواب تمہیں مل گیا، اب آپ تو پابندی لگانے لگے ہم پر، آپ تو وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے، تو یہ ترجمہ کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن کے الفاظ کافی نہیں ہیں؟ نیکیاں آپ کو بھی مل گئی، ہمیں بھی مل گئی، تو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ ہے کتمان الکتاب۔ کتمان کیا ہے کہ الفاظ کو بیان کیا جائے، معنی کو چھپایا جائے یا مقاصد کو چھپایا جائے، اور یہ اتنا بڑا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ آیت 159 اور 60 اور آیت 175 اور 176 البقرہ کی، کہ قرآن نے ان کو لعنت کا تو وہ علماء جو کتمان کرتے ہیں اور بیان نہیں کرتے ان حقائق کو جو الکتاب میں ہم بیان کر چکے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ملعون ہے، وہ عالم ملعون ہے، وہ امت ملعون ہے جو کتاب اللہ کے صرف الفاظ سے پیار کرے اور معانی اور مقاصد کو چھپائے۔ تو فرمایا کہ تم کھول کھول کر بیان کرتے رہنا میری کتاب کو، اور کسی درجے میں اس کو چھپانا نہیں، کتمان نہیں کرنا، الفاظ پر تقیہ نہیں کر لینا، معانی اور مقاصد کی طرف بھی جانا۔ اور آگے ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی جاوید بھائی کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے نا، وہ کل حقیقت کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے شیخ صاحب؟ مسانی 39/23 مسانی، مسانی کا مسنا کی جمع ہے، معنی مینی فولڈڈ، یعنی اس کی بہت سی تہیں ہیں، بہت سے پرت ہیں، بہت سی جہات ہیں، ڈائمینشنز ہیں۔ تو ترجمے میں تو آپ کسی ایک پہلو پر بات کریں گے۔ اب مثلا سورہ الفرقان جو ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب لیکون جو ہے شیخ صاحب یہ الکتاب کی طرف بھی جاتا ہے، رسول کی طرف بھی جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور تینوں مطلوب ہیں۔ ترجمے میں بھی آپ کوئی ایک ہی پہلو لائیں گے، تینوں بوقت لا ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں جو فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ چھوڑ دیا، ڈال دیا انہوں نے کتاب کو یا اس کے میثاق کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اس کے دو ایک معنی تو یہ کہ امتوں کے پاس کتاب رہ جاتی ہے، میثاق الکتاب غائب ہو جاتا ہے۔ قرآن معلوم ہے، قرآن کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہاں سے چھٹی ہو گئی۔ اور نمبر 2 اس کا معنی ہے کہ انہوں نے کتاب کو ظہور، ظہور کس کو کہتے ہیں؟ ظہر، ظہر کا معنی پشت بھی ہے، اور ظہر کا معنی اسلاف، گزشتہ جو امتیں افراد گزر چکے وہ ہماری ظہور ہے، ہم ان سے بعد میں آنے والے، یعنی اخلاف اور اسلاف۔ اسلاف جو پہلے گزر چکے، سکسیسر جو اخلاف بعد میں آنے والے ہیں۔ تو وہ قومیں یہ کرتی ہیں کہ وہ ڈنڈی یہ مارتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس وہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 14 علوم درکار ہیں، بڑا تقویٰ درکار ہے۔ وہ تقویٰ میاں ابو حنیفہ والا تمہارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ امام جعفر صادق والا تقویٰ؟ بھئی یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑا تقویٰ چاہیے، طہارت چاہیے، 14 علوم چاہیے، تمہارے ہمارے پاس کہاں ہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کتاب کو انہوں نے سونپ دیا کن کو؟ اپنے بزرگوں کو،
کہ انہوں نے جو قرآن سمجھنا تھا میاں سمجھ لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اور حدیث میں ٹائی پڑ جائے، حدیث کو پکڑ لو، قرآن کو چھوڑ دو. اذا تعارض، جب تعارض ہو قرآن اور حدیث میں تو حدیث لیٹسٹ ورژن ہے، اس کو پکڑ لو. اور کیونکہ رسول نے اگر کہا ہے تو رسول تو قرآن کا واقف ہے. اور اگر ایک طرف حدیث ہو دوسری طرف امام کا قول ہو تو پھر کیا کرو؟ امام کا قول پکڑ لو، حدیث چھوڑ دو، کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں اس سے ہو سکتی جو امام نے اس کو قبول نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ امام کو اس کا علم ہی نہ ہوا. اور پھر آخر میں بات کس پر آ جاتی ہے؟ اجتہاد. یعنی مقلد کے لیے اپنے امام کی تقلید واجب ہے، نہ اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے نہ قرآن کی ضرورت ہے. یہاں پر اس مقام پر ہمیں کھڑا کر دیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ چھوڑ دیا، ڈال دیا انہوں نے کتاب کو، اس کے سمجھنے سمجھانے کو اپنے باپ دادا پر، بزرگوں پر. ان کا جو فہم ہے میاں وہ کافی ہے، وہ جو سمجھے ہیں وہ ہمارے لیے کفایت کرتا ہے. تم کو درمیان میں کیا ہے تمہارے پاس ان کا تقوی، ان کی طہارت؟ وہ تو زمانے رسول کے قریب تھے، اور قریب رسول کا جو زمانہ ہے وہ زیادہ نیکی کا، رشد کا، سعادت کا. مولانا اسلم جی راج پوری جس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے تو وہاں ایک نان بھائی کہتا تھا خبز الیوم، آج کی روٹی ملے گی 1 آنے میں اور کل کی روٹی ملے گی 2 آنے میں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، کہ تازہ روٹی 1 آنے میں اور جو کل کی روٹی ہے وہ 2 آنے میں. تو وہ کہتے ہیں انت رجل ہندی لا تعرف الحکمہ، تم معلوم ہندوستانی ہوتے ہو، تمہیں حکمت دین معلوم ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا تو بتائیں. تو کہتا ہے کہ دیکھیے جو کل کی روٹی ہے وہ زمانہ رسول کے قریب تر ہے، ہماری روٹی تو ایک دن لیٹ ہو گئی ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا. تو انہوں نے کہا لیما تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے بندے اگر تو 6 ماہ پرانی روٹی لے آیا تو نہ تو میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں اور نہ میں اسے ہضم کر سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ وہ زمانہ اسلاف کا، وہ زیادہ تقوی طہارت. ہمارے زمانے میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ جو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ اس کا جو فہم تھا، تدبر تھا، حکمت تھی، دانش تھی، وہ چھوڑ دی انہوں نے کن پر؟ اپنے بزرگوں. اچھا جی، اب جب بزرگوں کا کام تھا سمجھنا سمجھانا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ آخر تمہیں بھی تو کوئی قرآن سے کام لینا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر انہوں نے قرآن کے الفاظ کو بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے کاروبار بنا لیا کہ خشک قرآن کی تلاوت، قرآن کا ایصال ثواب. ہمارے وہاں اسلامیہ پارک میں ایک بابا جی ہیں غلام محمد، تو وہ درس میں بیٹھنا بند ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ درس میں نہیں بیٹھتے؟ یعنی بچہ تیرے درس وچ میں کی بیٹھا ہوں. میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہر آدمی کو خود قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تو آپ تو ہماری روٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ 45 قبروں پر میرا قرآن لگا ہوا ہے، یعنی میں نے کچھ حصہ روزانہ ان پر جا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور ماہوار مجھے وہاں سے وہ اولاد دیتی ہے. تو اب اگر انہوں نے خود پڑھنا شروع کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جس طرح کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جی سیزن کیسا جا رہا ہے، کہتے جی بہت مندہ ہے. وہاں گورکم تھا چراغ. میں نے پوچھا بابا جی کی حالات جا رہے ہیں؟ کہتا قاضی صاحب بڑا مندہ ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہتے جی آدمی نہیں پہ مر دے. تو مرنے کا جب تک کہ مرے گا نہیں تو گورکن کے لیے وہ مندہ جا رہا ہے جی. وہ بچے والدین رو رہے ہیں اور گورکن کہتا ہے مرے گا تو کوئی کور کھولیں گے تو کوئی 2-4 پیسے ملیں گے. تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو فرمایا کہ جب فہم اور تدبر فی القرآن اور مقاصد قرآن سے غفلت ہوتی ہے تو پھر مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے؟ قرآن کو، کتاب کو اونے پونے بیچنا شروع کر دیتی ہے. اور آگے ایک نئی بات کہی ہے
وہ کیا ہے شیخ صاحب؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا کہ ہر دکاندار بیپاری کچھ نہ کچھ دیتا ہے پھر پیسے لیتا ہے، اور یہ مذہبی پیشوا اتنا بدبخت ہے کہ یہ لیتا ہی لیتا، دیتا کچھ نہیں ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بدترین دکاندار ہے جو الکتاب کو بیچتا، یعنی دکانداری کے اصول بھی یہ نہیں بدبخت جانا، یعنی مال بھی بیچتے ہیں اللہ کی کتاب اور لیتے ہیں ثمن قلیل، اور جب ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کیا؟ اس کے لیے اگلی سورہ میں یعنی سورہ الاعراف آیت 169 اور 70 میں اس مسئلے کا حل بھی بتایا، اور اس کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آئے گا سورہ الاعراف اور آیت 169 اور 70۔ ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، 7/169، 7 سورہ الاعراف آیت 169 اور 170۔ فخلف من بعدہم خلف، فرمایا کہ انبیاء کی نشستوں پر، گدیوں پر، مسندوں پر، ممبروں پر، محرابوں پر ایسے لوگوں نے قبضہ کر لیا، وارث الکتاب، دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم الکتاب کے وارث ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، کتاب سے تو نور حاصل کر کے تمکن و استخلاف اور پوری کائنات کو منور کرنا تھا، لیکن انہوں نے مناصب، پیسے، یہ ذریعہ بن گئے کتاب اللہ کے ذریعے مادی دنیا اور اس کے تقاضے اور اس کی پرکشش چیزیں حاصل کرنا۔ اور اگر کوئی ان کو کہتا ہے یار یہ اللہ کی کتاب کو بھی کچھ تو شرم کرو، کیا کر رہے ہو، یعنی اور کوئی کاروبار کر لو، یہ کاروبار ہی تمہاری رہ گیا تھا، تو کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں او کمبخت، تجھے پتہ نہیں اللہ جس کا یہ قرآن ہے، ہم اس کے بندے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی نہ کوئی بخشش تو ہماری بھی ہو جائے گی نا، بخشش کی کوئی صورت۔ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ٹھیک ہے ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن جس اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی ساتھ پر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، کوئی نہ کوئی صورت ہماری بخشش کی نکل آئے گی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، فرمایا کہ گھٹیا پن میں گرنے میں اس حد تک گرتے ہیں کہ ایک پارٹی آئی، انہوں نے فتویٰ لیا، تھوڑی دیر میں ایک دوسری پارٹی آ گئی اور انہوں نے آ کر مولوی صاحب کو پرکشش، ایک نیا کہ جی یہ تو ہم آپ کی اتنی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اس، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ زیادہ پرکشش اگر کوئی مطالبہ آ جائے تو اس کو بھی پورا کر لیں گے، اور یا خود وہ اس کے حوالے سے بھی قرآن کی کوئی آیت نکال دیں گے۔ بھئی تم بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، تمہارے لیے بھی ہے موجود۔ ہمارے وہاں اسلامیہ پارک کے وہ سیکٹری تھے ملک محمد یوسف صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب خطیب رکھنے لگے، بہت سے آئے، تو ایک ہمیں پسند آ گیا، تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مولوی صاحب آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلک پوچھا ہے؟ جی۔ کہتے ہیں کان آگے کر، تو کہتے ہیں کہ میں نے کان آگے کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملک صاحب جیڑی پھرکی تسی بھر دیو گے اساں لاؤڈ سپیکر تے سنا دے سے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تو مسلک تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، جو نمازیوں کا مسلک ہے ہمارا مسلک ہے، مسلک آپ بتائیں، جو آپ بتائیں گے ہم اس کا پرچار شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی آتی ہے اور وہ آ کر کوئی دوسری بات ان سے پوچھتی ہے، مطالبہ کرتی ہے ہم آپ کی زیادہ خدمت کریں گے، تو اب آپ کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے وہ متعلقہ آیات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور وہ پرکشش مطالبہ پورا کر دیں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کہ ان کتاب فروشوں سے پوچھو کہ اگر تم مومن ہو
تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکتاب کے بارے میں تمہارے نبی نے تم سے کوئی پختہ میثاق، وعدہ، ایگریمنٹ لیا تھا، حلف لیا تھا، وہ یاد ہے تمہیں؟ اور وہ میثاق الکتاب وہ تو بتائیں گے نہیں کیونکہ ان کا تو کاروبار بند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، کہ ہم نے ہر امت سے یہ میثاق لیا تھا، تم سے بھی لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ کہ حق کو صرف حق سے معلوم کرو۔ حق اللہ کی ذات ہے، اور پھر حق کیا ہے؟ قولہ الحق، الحق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا دین حق ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ معلوم کرو کہاں سے؟ قولہ الحق، یہ صرف اس کے قول سے، اس کی کتاب سے پوچھو۔ فرمایا لا ينبئك مثل خبیر، دین پوچھنا ہو تو میری کتاب سے پوچھو۔ تو حق کے بارے میں حق سے معلوم کرو۔ حق اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے پوچھو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لو صرف اور صرف کتاب کا۔ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا درس لینا جو ہے وہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ دَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لیتے رہنا صرف ما فیہ، جو کچھ کے الکتاب کے اندر ہے۔ الکتاب سے باہر جانا جو ہے وہ درس قرآن نہیں ہے۔ درس ما فیہ، جو کچھ الکتاب کے اندر ہے اس کا تم نے لینا ہے درس۔ اور درس سے جاؤ بھائی کیا ہوتا ہے؟ درس جس طرح گندم ہوتی ہے نا، گندم، تو اس کی فصل کو ہم کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی بھریاں بنا کر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک بیل لیتے ہیں جوڑی، اور بیلوں کے پیچھے ایک پھلا، جانتے ہیں نہیں پھلا، وہ پھلا باندھتے ہیں، پھر وہ گھومتا ہے بیل پھلے کے ساتھ، اس کے نتیجے میں دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسی الگ ہو جاتی ہے، توڑی، اور پھر دانوں کا الگ مقصد ہے اور بھوسی جو ہے اس کا الگ مقصد ہے۔ یہ عمل جو ہے اس کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں، اور وہ کرنے والا دارس ہوتا ہے، اور وہ پھلا جو ہے اس کو مدراس کہتے ہیں، مدراس۔ تو درس قرآن کیا ہے؟ پہلے الفاظ، الفاظ کے معنی، معانی سے مقاصد، مقاصد سے ان کے حصول کا طریقہ کار۔ تو جب تک یہ 4 سٹیجز نہ آئیں تو درس قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو درسوا ما فیہ، تم صرف اور صرف الکتاب کا درس لوگے۔ تو فرمایا کہ افلا تعقلون، کہ اس قوم نے تو عقل اور بصیرت کے چراغ ہی گل کر دیے، تم انہیں میثاق الکتاب بتاتے ہو، وہ اندھے مقلد ہیں، رس سے مس نہیں ہوتے۔ تو اب ایسے حالات میں امت مسلمہ کو بتایا کہ اگر تمہارے اندر بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ کیا آنے والے مہدی کا انتظار کریں؟ کیا کریں؟ کسی کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لیں؟ کیا کریں؟ تو جاؤ بھائی، ایسے حالات ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی آیت 170 میں اسی میں آگے ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، کسی کا انتظار نہیں ضروری، کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا، کسی مہدی مسیح کا انتظار نہ کرو۔ کیا کرو؟ یمسکون بالکتاب، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو الکتاب۔ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، امام، رہنما، ہادی، مشکل کشا، الکتاب کو بنا لیا اور صلاۃ کی اقامت پر وہ قائم ہو گئے، تو انا لا نضیع اجر المصلحین، ان مصلحین کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کتاب کا تمسک، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر جم جانا، اور الصلاۃ جو کتاب اللہ میں ہے اس کی اقامت قائم کرنا، یہ 2 چیزیں، علم اور عمل، یہ 2 چیزیں ملیں تو مصلح بنتا ہے۔ اور ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ اور اس ضمن میں ہم 43/44 کو لیتے ہیں کہ یہ جی سنت رسول کیا ہے؟
سنت رسول کیا ہے اور اس ضمن میں ہمارے فرائض و واجبات کیا ہیں، اور آج جدھر ہم جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 43/43 اور 44، 43/43 اور 44 وہاں فرمایا تھا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور یہ جو 43/43 ہے اس میں اشارہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے رسول مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور پکڑ لیں کا کیا معنی؟ پہلے نہیں پکڑا ہوا، یہاں فعل امر جو ہے یہ ایجاد فعل کے حوالے سے نہیں بلکہ استمرار کے حوالے سے، یعنی الکتاب پکڑے رکھیں، یعنی پکڑے رکھیں، پکڑے نہیں، اب نہیں پکڑنا کہ جس کا معنی ہو کہ پہلے نعوذ باللہ رسول نے چھوڑا ہوا تھا، پکڑے رکھیے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، کس چیز پر؟ بالذی اوحی الیک، اس چیز پر جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب، اور وحی کیا کی گئی ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 19، 6/19 اوحی الی ھذا القرآن، اوحی الی وحی کیا گیا ہے میری جانب، کیا وحی کیا گیا ہے؟ ایک کتاب، 7 کتابیں، 8 کتابیں، کیا؟ اوحی الی وحی کیا گیا ہے میری طرف، کیا وحی کیا گیا ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن، یعنی بطور وحی جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ کیا ہے؟ ھذا القرآن۔ تو جب بھائی ھذا جس کو کہہ رہے تھے، ھذا یہ، وہ کوئی ذہن کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کیوں شیخ صاحب؟ ھذا جو کہ ھذا القرآن، تو کوئی قرآن تھا یا نہیں تھا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 میں جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ کہ ھذا بعلی شیخا، ھذا بعلی شیخا، کہ یہ میرے خامن ہیں، بوڑھے ہو چکے، تو ھذا بعلی کوئی موجود تھا یا نہیں تھا؟ کس کی طرف وہ کہہ رہے تھے؟ ھذا بعلی شیخا۔ پھر سورہ نمل میں جو فرمایا کہ وہ ملکہ سبا نے کہا القی الیہ، القی الیہ، میری طرف ڈالا گیا، پہنچایا گیا یہ خط، تو اذهب بکتابی ھذا، تو وہ کتابی ھذا جو کوئی کتاب خط موجود تھا یا وہ غائب تھا؟ تو اگر موجود نہیں ہے تو ھذا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اوحی الی ھذا القرآن، وہ جو ہڈیاں تھیں ٹوکریوں میں پڑی ہوئی، ٹوکرے میں پڑی ہوئی، اور کھجور کے پتے، ہڈیاں، اور وہ جھلیاں ہرن کی، تو ان کو اشارہ کر رہے تھے ھذا القرآن۔ کہتے ہیں اس دور میں کاغذ نہیں ملتا تھا، تو قرآن سورہ الانعام میں کہتا ہے کہ تجعلونہ قراطیس، کہ جو تورات ہے وہ تو کاغذوں پر انہوں نے لکھی ہوئی تھی، اور محمد رسول اللہ جو اللہ کا محبوب لاڈلا سارا کام، تو اس کے لیے قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، یعنی تورات والوں کے لیے تورات لکھنے کے لیے کاغذ ہے، اور محمد رسول اللہ کے لیے قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے۔ اتنی بڑی سازش ہے، جب قرآن سورہ مریم میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کیا معنی شیخ صاحب؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب من الکتاب نہیں فرمایا، کتاب میں سے پڑھ کر سنا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں ذکر کر اسماعیل کا، ابراہیم کا، مریم کا، تو یہ فی الکتاب ہے، من الکتاب نہیں، کتاب میں سے پڑھ کر۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جس طرح کوئی شخص لکھ رہا ہو خط، پریکٹیکل آپ مشاہدہ کریں تو لکھ رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یار اس خط میں یہ بھی ذکر کر دو،
تو کیا معنی ہے؟ اکتب، لکھو۔ اس لیے قرآن کا پہلا کاتب خود محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ کتاب قرآن کا پہلا کاتب محمد رسول اللہ کی اپنی ذات تھی، پھر آپ کے شاگرد تھے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے یہ کتابت تو نہیں عثمان نے کروائی ہے، اور عثمان ڈسپیوٹڈ ہے شیعہ اور سنہ کے مابین۔ تو قرآن کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے یہ روایت گھڑی گئی ہے، تو عثمان نے جمع کیا تھا۔ اور جنگ یمامہ کا قصہ گھڑا کہ حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا قرآن لکھ لو، 70 شہید ہو گئے، کہیں اور ہو گیا تو قرآن ہی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ابو بکر نے کہا نعوذ باللہ تیری ماں تمہیں گم کرے، وہ کام مجھ سے کروانا چاہتے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ یعنی عمر کو بنیاد بنایا، عمر کو بنیاد بنایا اور خلیفہ اول کی زبان سے کہلایا کہ یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اس کا کہتے ہیں میں کرتا رہا، آخر شرح صدر ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، آگے کیا قصہ گھڑا کہ زید ابن ثابت کو بلایا گیا کہ بھئی زید ابن ثابت تم آؤ اور قرآن جمع کرو اور لکھو اور یہ سارا کام مکمل کرو۔ تو اس کی زبان سے کہلایا کیا شیخ صاحب کہ اگر لو حملونی، اگر یہ لوگ میرے اوپر احد پہاڑ لاد دیتے، احد پہاڑ لاد دیتے، لأخف علیہ، اس کا اٹھا لینا آسان تھا قرآن جمع کرنے کی بنسبت، کیونکہ یہ وہ کام ہے لم یفعل بھی رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ یعنی پہلے ابو بکر سے کہلوایا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، پھر جو کاتب بنتا اس کی زبان سے کہلایا کہ بھئی یہ کام تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، مجھ سے تم کروا رہے ہو۔ تو اب 25/29 کی روح سے جب قیامت کے دن اللہ کا رسول استغاثہ دائر کرے گا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو یہ امت کہہ نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول آپ نے تو قرآن ہمیں دیا ہی نہیں۔ بھلا ہو جنگ یمامہ کا، بھلا ہو حضرت عمر کا، بھلا ہو زید ابن ثابت کا کہ انہوں نے قرآن لے کر ہمیں پہنچا دیا، ورنہ آپ نے تو قرآن ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے، عمر اور ابو بکر کی، یہ زید بن ثابت اس کا مکلف نہیں ہے۔ لا تکلف الا نفسک، یہ ذمہ داری تو رسول کی ہے۔ انا علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری رسول کی زندگی میں پورا کرے گا یا بعد میں؟ تو یہ ہے وہ سازش کہ جو ہمارے ساتھ وہ کھیلی گئی۔ فرمایا اوحی الیہ، وحی کیا گیا میری جانب ھذا القرآن، تو اے رسول مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیے، کس کے ساتھ؟ بالذی اوحی الیک، اس قرآن پر جو آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انک علی صراط مستقیم، کہ اگر آپ قرآن کے اوپر ڈٹے رہیں گے، جس طرح کہتے ہیں جی قرآن پر آدمی ڈٹ جائے تو کیا ہو جاتا ہے جب بھائی گمراہ ہو جاتا ہے۔ سردار ابراہیم وہ کیا قیوم خان، وہ کہتا ہے میں تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، کیوں کہ قرآن میں لکھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن تو بہت ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو کہیں بھائی قرآن پڑھ کر میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں۔ بھائی اللہ کے بندو، قرآن شخصا نور ہے، نور ہے، تو نور اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کھڈ اور کھائیوں میں گرے، کیوں جاؤ بھائی؟ نور اس لیے ہے کہ کھڈ اور کھائیوں میں گرے یا کھڈ اور کھائیوں سے نکالنے کے لیے؟ تو فرمایا کہ جب تم قرآن کے ساتھ تمسک کرو گے تو دنیا کہے گی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، جی اس کو مار پڑی ہے کس کی؟ جی دن قرآن 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 ہی کہتا رہتا ہے، یہ مار پڑی ہے، یہ بھٹک گیا، کیوں دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کے بعد گمراہ ہو گیا، کیوں کہ قرآن کے علاوہ کسی بات ہی نہیں مانتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوشخبری سنائی، انکا علی صراط مستقیم، اگر آپ میرے قرآن پر ڈٹے رہیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ دنیا اگر تمہیں باطل کہتی ہے، گمراہ کہتی رہے، اللہ کہتا ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔
اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ فرمایا کہ اے رسول تیرے شرف و مجد کا ضامن بھی یہ قرآن ہے، اور تیری امت کا شرف و مجد اس کا محافظ بھی کون ہے؟ قرآن۔ جب تک آپ قرآن پر جمے رہیں گے آپ ہماری نظر میں معزز، جب تک آپ کی امت اس قرآن کی حامل رہے گی یہ معزز، اور جب یہ چھوڑے گی تو ذلیل ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور مزید برآں یہ بات سن لو کہ آپ سے ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور آپ کی امت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے انسانیت تک اس قرآن کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم دونوں پوچھے جاؤ گے، یعنی امت بھی پوچھی جائے گی اور نبی بھی پوچھا جائے گا۔ نبی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس قرآن کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا اپنی امت تک، اور ختم نبوت کے بعد یہ امت آپ اور ہم جواب دے ہیں اس بات کے کہ ہم نے یہ قرآن آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اس ضمن میں دونوں امتیں، امت اور نبی دونوں مسئول ہیں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ پاک کے ارشاد فرماتے ہیں فَلَا نَسْأَلَنَّ، یہ بات یقینی ہے کہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ ان کی اُرسِلَ اِلَیْہِم، امتوں کی، جس امت کو الکتاب پہنچا دی جائے اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں تک بھی القرآن الکتاب پہنچائے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسول اس کا بھی حساب ہے کہ اس نے قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا پس جب تک کسی قوم کی میزان یعنی الکتاب کا بوجھ وزن زیادہ رہتا ہے تو وہ قوم فلاح یافتہ ہوتی ہے، اور جب کسی قوم کے پلڑے سے کتاب نکل جاتی ہے، دنیا جہان کا وزن وہ ڈال لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا خریدار نہیں رہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو عہد ہے اسی وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کی کتاب کو اپنا امام و رہنما بنا کر اس کی منادی کریں گے، اور جب یہ عمل ہم چھوڑیں گے تو ہم اپنے مقام سے گر جائیں۔ تو اس چیز کو فرمایا کہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ فرمایا کہ پھر جب کوئی قوم، گروہ، جتھا، جماعت اس مقام پر آ جاتی ہے کہ ہماری آیتوں کو چھوڑ دیتی ہے تو خدا رحمان فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں ظالم۔ اور اس میں آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں، یہ جو میثاق الکتاب ہے اس میں رفقا محترم جو وارثین کتاب ہیں اس کا ایک نمونہ تو ہم نے 7/169-70 میں دیکھا۔ اب ایک دوسرا عمل ہم دیکھیں گے وارثین کتاب کا، ایک دوسرا پہلو جو محمود ہے اس کا 35/32 میں ذکر ہے، 35/32 ثم اورثنا الکتاب۔ فرمایا کہ مزید برآں یہ بات سنو کہ وارث بنایا ہے ہم نے اپنی الکتاب کا، قرآن کا، ان لوگوں کو اصطفینا من عبادنا، ان اپنے بندوں کو کہ جن کو منتخب کر لیا ہے ہم نے اپنی الکتاب کے لیے۔ یہ جو عباد مصطفیٰ ہیں یہ صرف انبیاء نہیں ہیں، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ امت جو قرآن کی حامل بنائی جا رہی ہے یہ عباد مصطفیٰ بھی ہیں اور عباد مجتبیٰ بھی ہیں۔ پہلے مجتبیٰ سمجھ لیں، مجتبیٰ کیا ہوتا ہے؟ مجتبیٰ کس کو کہتے ہیں شیخ صاحب؟ ہاں، پہلے حوض کو، جابیہ حوض کو کہتے ہیں، حوض پانی سے بھرا ہوا ہے، تو اب ایک طریقہ تو یہ کہ حوض میں سے نالیاں نکالی جائیں،
آپ کا واٹر ورکس کا نظام ہے تو واٹر ورکس کے نظام سے آگے لائنیں بچھی ہوئی ہیں، پانی جا رہا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ واٹر ورکس کے اوپر جس طرح ماضی میں کنواں اور سکا نہیں ہوتا، سکا شیخ سکا، وہ مشق پانی کی بھر بھر کر آپ کے گھروں میں لے جاتا تھا. تو یہ جو حوض سے پانی کھیتوں تک پہنچانا ہے، پیاسی مخلوق تک پہنچانا ہے، اس کو عربی زبان میں اجتباء کہتے ہیں. مجتبا وہ افراد کہ جن کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ حوض پہ آئیں، اپنے پانی سے مشکیزیں بھر لیں اور یہ بھرے ہوئے مشکیزیں پھر پیاسوں کے پاس لے جائیں، حاجت مندوں کے پاس لے جائیں، ضرورت مندوں کے پاس لے جائیں. تو یہ ہے امت کا اجتباء کہ امت کو اللہ پاک نے قرآن جیسا حوض عطا فرمایا، بابرکت حوض مبارک. اس حوض سے پانی اپنے ذہن میں، ضمیر میں، دل میں، دماغ میں بھرنا اور اس پانی کو پیاسوں تک خود لے جانا، یہ صرف نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. یجتبی الیہ من یشاء، اس میں نبی اور نبی کے بعد بالخصوص ختم نبوت کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے 33/40، لیکن رسالت ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہو گئی اس معنی میں کہ اب کلام جدید کسی کو نہیں ملنا قیامت تک. الہدا نہیں آئے گی. الہدا، الکتاب، الکلام جتنا ہونا تھا وہ 614-15 کی اسے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت ختم نہیں ہوئی. جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کی رسالت کیا ہے؟ اصل رسول کون ہے شیخ صاحب؟ اصل رسول محمد رسول اللہ نہیں ہے، اصل رسول قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں شیخ صاحب یہ نقطہ نوٹ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں رسول شامل ہے یا نہیں؟ کیوں؟ دلیل سورہ البقرہ آیت 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول بھی ایمان لایا ہے القرآن پر اور مومن بھی ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا میں مومن بھی، اور یا ایھا الذین آمنوا کہے گا تو اس میں نبی اور امت دونوں شامل ہیں. تو جب نبی اور امت دونوں کو الرسول کی اطاعت کا حکم ہوگا تو رسول کون ہوگا؟ القرآن. کیونکہ اگر نبی پر بھی رسول کی اطاعت واجب ہے تو وہ کون سا رسول ہے جس کی نبی پر اطاعت واجب ہے؟ وہ ہے قرآن. تو قرآن ہے اصل رسول. اصل رسول قرآن ہے. اس کا عارضی مظہر جو ہے وہ رسول ہے اپنے دور میں، پھر یہ کار رسالت آپ نے انجام دیتے رہنا قیامت تک. تو یہ جو عباد مصطفیٰ ہیں، عباد مصطفیٰ پوری امت ہے اپنے سٹیٹس اور منصب کے حوالے سے، لیکن عملی طور پر جو اس پر لگ جائے وہ دوسرا پہلو ہے. تو یہ پھر ختم نہیں ہو سکا. تو اگلے جمعے ہم یہ 35/32 جو ہے یعنی وراثت کتاب اور عباد مصطفیٰ اور عباد مصطفیٰ کے خصائص قرآن کی روشنی میں، اس کو لے کر پھر آگے غضب اور زلال پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. امید ہونے کا بڑا چرچا کرتے ہیں باقی علماء، یہ